زمین و آسمان میں جو بھی چیز سانس لیتی ہے سب اسی کی تخلیق کرتا ہے، سب اسی کی مخلوق ہے۔ اس کائنات کی بڑی سے بڑی مخلوقات ہی نہیں بلکہ اس میں موجود ذرہ ذرہ اس بات پر شاہد ہے کہ اس کائنات کا کوئی پیدا کرنے والا ضرور ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب اللہ کسی تخلیق کا ارادہ کرتا ہے تو محض کن فرماتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 21-20 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور یقین والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں اور خود تمہاری ذات میں بھی، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ سائنس کی بے پناہ ترقی کے باوجود کوئی دن ایسا نہیں گزرتا ہے کہ جب ہواؤں میں، زمین پر، سمندر کی گہرائیوں میں کسی نہ کسی نئی مخلوق کا علم نہ ہوتا ہو، اور بلا شبہ یہ اللہ رب العزت کی شان تخلیق اور قدرت ہی ہے کہ جو انسان کے سوچ کے احاطے سے بھی باہر ہے۔ وہ جو اللہ تعالیٰ کی تخلیقی قدرت کے منکر ہیں، اس پر شک کرتے ہیں، وہ اکثر یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے؟ اللہ نے کیا کیا پیدا فرمایا؟ کیا اللہ کے علاوہ مخلوق بھی یہ کام کر سکتی ہے؟ اللہ بھی بناتا ہے، انسان بھی بناتا ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا اور بناتا ہے، اور انسان اسی کی پیدا کردہ چیزوں میں سے اللہ ہی کے عطا کردہ علم اور توفیق سے آگے کریٹ کرتا ہے۔ عقل یہ تسلیم کرتی ہے کہ ہر مخلوق کے لیے خالق یعنی پیدا کرنے والی ذات کی ضرورت ہے، اسی لیے ماضی اور مستقبل میں آنے والی ساری کائنات کے لیے کسی ایسے خالق کا ہونا ضروری ہے جس نے ان کو وجود بخشا ہو، کیونکہ کائنات کی کسی بھی مخلوق کا خود بخود یا اتفاقی طور پر وجود میں آ جانا ناممکن ہے، کیونکہ کوئی بھی اپنے آپ کو پیدا نہیں کر سکتا۔ اس لیے بھی کہ ہر فنا ہونے والی چیز کے لیے کسی فنا کرنے والی ذات کا ہونا ضروری ہے، اور اس لیے بھی کہ کائنات کا یہ انوکھا نظام، اس میں پائے جانے والی تمام مخلوقات، ان میں ہم آہنگی، یہ بے مثال ربط اور کائنات کی چیزوں کا آپسی تعلق اس چیز سے انکار کرتا ہے کہ اس کائنات کا وجود اور اس کائنات میں موجود مخلوقات یوں ہی اتفاقاً پیدا ہو گئی۔ چنانچہ ہر مخلوق کے لیے ایک خالق ہے، اور جب یہ ناممکن ہے کہ یہ مخلوق خود اپنے آپ کو وجود بخشے یا اتفاقی طور پر اس کا وجود ہو گیا ہو، تو یہ بات طے ہو گئی کہ اس کائنات کو وجود بخشنے والی بھی کوئی ایک ذات ہے، اور وہ اللہ ہی ہے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ جو بھی انسان شعور کے مقام اور منزل پر پہنچتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک سوال ضرور آتا ہے کہ وہ اس دنیا میں کس طرح آیا، کون ہے اس کا پیدا کرنے والا، اور اس کے ارد گرد جو نت نئی مخلوقات نظر آتی ہیں انہیں کس نے بنایا ہے۔ ہر صاحب ایمان یہ جانتا ہے کہ وہی رب العالمین اور قیامت کے دن کا مالک ہے، اس کائنات کا بھی وہی خالق ہے، وہی رب السماوات والارض ہے۔ تمام انسان اور جتنی بھی ذی حیات اس دنیا میں موجود ہے، حتیٰ کہ ذرہ ذرہ اور پتا پتا اس کی توحید پر دلالت کرتا ہے۔ وہی بڑی عظمت، بڑی شان و کبریائی اور زبردست قدرت و حکمت والا ہے، وہ جو چاہتا پیدا کرتا ہے۔ بلا شبہ جتنی وسیع یہ ہماری کائنات ہے، اس سے کہیں زیادہ آئے روز نت نئی مخلوقات کا اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ قرآن مجید نے جا بجا کائنات کی وسعت اور اس میں اضافے کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمین کا پیدا فرمانے والا ہے، اور تخلیق میں وہ جس قدر چاہتا ہے اضافہ اور توسیع فرماتا ہے۔ کائنات میں موجود مخلوقات کی حتمی تعداد بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ ارشاد فرمایا، وہ ایسی مخلوقات کو پیدا فرماتا جا رہا ہے جسے تم آج نہیں جانتے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الطور میں اسی عقلی ثبوت کا ذکر فرماتے ہوئے کہا، کیا یہ سب چیزیں بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود بخود پیدا ہو گئی ہیں، یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟ یعنی یہ لوگ کسی خالق کے بنا پیدا نہیں ہوئے ہیں، اور نہ ان لوگوں نے خود اپنے آپ کو پیدا کر لیا ہے۔ تو پھر یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ ان کا ایک ہی خالق ہے، اور وہ اللہ ہے۔ آسمان پر اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھیں تو سائنسدان پرندوں کے پروں کی صناعی پر تحیر زدہ ہیں۔ پرندوں کے پنکھ، چونچ، دم، پاؤں، سر، جسم کے ایک ایک حصہ کاریگری میں معجزہ ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنی تخلیقی شان کو اجاگر کرنے کے لیے قرآن کریم میں فرمایا، کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھا جو پروں کو پھیلائے رہتے ہیں اور ان کو سکیڑ بھی لیتے ہیں؟ رحمان کے سوا انہیں کوئی تھام نہیں سکتا، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد سورۃ النور میں ارشاد فرمایا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی، اور سب اپنی نماز اور تسبیح کے طریقے سے واقف ہیں، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں سب اللہ کو معلوم ہے۔ یہ چرند پرند جو بظاہر تو ناقص العقل نظر آتے ہیں، مگر یہی چرند پرند اپنے بچے کو خوراک بغیر سوچے سیکھے انداز سے کھلا رہے ہوتے ہیں۔ ماہرین حیوانات آج یہ تصدیق کرتے ہیں کہ تمام چرند پرند پہلے سے سیکھے
سیکھے سکھائے اپنے حیاتی نظام میں کھانا پینا، رہن سہن اور بچوں کی پرورش کرتے ہیں، اور یہ ماہرین ہمیشہ حیران ہوتے ہیں کہ انہیں ایسی تکنیک اور زبردست نظام حیات کا طریقہ کس ذات نے سکھایا، کون ہے جو انہیں اپنے بچوں کو پرورش کرنے، دیکھ بھال پر آمادہ کیے رکھتا ہے، کون ہے وہ جو ان کی رہنمائی کرتا ہے؟ بے شک وہ اللہ ہی ہے۔ ساری کائنات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بادشاہت و حاکمیت ہے، وہ جو چاہتا کرتا ہے، وہ جو چاہتا پیدا فرماتا ہے۔ زمین پر چلتے ہوئے آسمان سے باتیں کرنے والے عظیم الجثہ جانوروں کو دیکھیے، جن کا قد و قامت ایسا ہے، جن میں طاقت اس قدر ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ انہیں انسان کا مطیع و فرما بردار نہ بناتا تو شاید روئے ارض سے وہ انسانوں کو ختم ہی کر ڈالتے۔ زمین پر رینگنے والے حشرات الارض پر نظر دوڑائیے تو ایسی ایسی نایاب نسل کی چیزیں ملتی ہیں کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ بلا اختیار ذہن یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کون ہے اس کارخانہ قدرت کا مالک، کون ہے جو یہ تمام تخلیقات کر رہا ہے، جو ایسی چیزوں پر قادر ہے جو انسانی ذہن میں آ بھی نہیں سکتی۔ بلا شبہ یہ تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور جب کوئی ان نشانیوں پر غور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے راہ ہدایت پر رکھتا ہے اور وہ اپنی منزل مقصود پر پہنچ جاتا ہے۔ زمین و آسمان تو رہے ایک طرف، سمندر کی گہرائی میں ایک پوری دنیا آباد ہے۔ نت نئی قسم کی مخلوق روزانہ کی بنیاد پر سامنے آتی ہے، چھوٹی سے چھوٹی مخلوق بھی جو اپنے انداز حیات سے دیکھنے والوں کو دنگ کر ڈالتی ہے، تو کئی کئی فٹ لمبی اور کئی کئی ٹن وزنی مچھلیاں بھی جو سمندر کی لہروں پر اس قدر سہولت سے تیرتی ہیں کہ جیسے کوئی پتا یا تنکا، اور سمندر کے اندر بھی اللہ رب العزت ان چھوٹی بڑی تمام مخلوقات کی روزی کا بندوبست کرتا ہے، ان کو زندہ رکھے ہوئے ہے صرف اس لیے کہ ان پر غور کرنے والے فکر و تدبر کریں۔ اسی لیے اللہ رب العزت قرآن حکیم میں انسان کو نظام قدرت پر غور و فکر، تدبر و تفکر کرنے کی بار بار تلقین کرتا ہے، لیکن افسوس کہ انسان کے علاوہ کائنات کی تمام مخلوقات اس بات کو مانتی ہیں، اس بات کا اقرار کرتی ہیں۔ بلا شبہ سبھی تعریفیں اسی اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رب العالمین تمام جہانوں کا مالک اور خالق ہے، چرند پرند ہوں یا بوٹے پودے تمام اس کی توحید کی دلیل دیتے ہیں۔ وہی بڑی عظمت، بڑی شان و کبریائی اور زبردست قدرت و حکمت والا ہے، اور اپنی مخلوقات کے ذریعے ہی اپنے وہ اختیارات انسانوں کے سامنے لاتا ہے۔ تو کہیے دوستو، کیسا لگا آپ کو؟ آج ہم نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی کچھ نشانیوں میں سے محض چند نشانیاں رکھی ہیں جو بلا شبہ اس بات کا ثبوت ہیں کہ وہ احسن الخالقین ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ایسی ہی ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے۔